بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں تقریباً سورۃ النساء کی تلاوت ہوئی ہے، کچھ آخری حصہ انشاءاللہ کل کی تراویح کے ساتھ۔ آج کے اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے، اور نساء عربی میں کہا جاتا ہے بہت ساری عورتوں کو۔ ایک عورت کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے امرأتن کا، ایک عورت، اور جب بہت ساری عورتیں ہوں، جمع ہو، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے نساء۔ تو اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ لازماً اس سورت میں سب سے زیادہ تذکرہ کن کا فرمایا گیا؟ عورتوں کا کیا گیا۔ قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہی ایسی ہے کہ جو عورتوں کے حقوق پر ہے، اس سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے۔ اس سورت کے اندر جو سب سے پہلی بنیادی بات ہے، اللہ پاک نے بہت ہی خصوصیت اور اہمیت کے ساتھ یتیم بچوں اور بچیوں کے حقوق بیان فرمائے، اور ایک مسلمان کو احساس دلایا ہے کہ اگر تمہاری کفالت میں، تمہاری ماتحتی میں یتیم بچے آ جائیں، بچیاں آ جائیں، تو تم پر ان کا حق لازم ہے، ان کی حفاظت بھی لازم ہے، اور اگر ان کا مال تمہیں دے دیا جائے تو اس مال کی حفاظت بھی لازم ہے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں بہت ظلم تھا، اس حوالے سے یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی۔ جن کی کفالت میں یہ بچے آتے تھے وہ ان کا مال لے کر ان کو باہر نکال دیتے تھے، لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے، اور آپ کی برکت سے اللہ پاک نے دنیا کو انسانیت کا راستہ دکھایا اور سکھایا، تو آپ نے اپنی امت کو یتیموں کے حقوق بتائے، اور اتنی شان یتیموں کی بڑائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جس امتی کی کفالت میں کوئی یتیم بچہ آیا اور اس نے اس یتیم بچے کا پھر خیال رکھا، تو انا وکافل الیتیم ہاکذا، آپ نے فرمایا میرا یہ امتی جس نے یتیم کی کفالت کی ہے، یہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا، یہ 2 انگلیاں شہادت کی اور درمیانی انگلی کتنی قریب ہے نا۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے قیامت کے دن، ایک ساتھ ہوں گے۔ تو اتنا بڑا حق اللہ پاک نے یتیموں کو دیا ہے۔ دوست، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک اس سعادت کا، اس خدمت کا موقع دے دیں، اور اگر نہیں ہو تو ہمارے ہاں کتنے ادارے، کتنے یتیم خانے ہیں جس میں یتیم بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، لیکن یہ بہرحال ہمارا ایک اجتماعی المیہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری سے بالکل غافل ہیں۔ کبھی ہم میں سے کسی نے یہ احساس نہیں کیا کہ بھئی جا کر یہ یتیم خانہ ہے، اس میں ایک دفعہ کبھی چکر لگا لیں، عید رمضان ہے، دیکھ لیں کتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کی کفالت کا کیا ہوگا، یا ہمارے محلے میں ہے، خاندان میں ہے۔ بالکل انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی چلو جس گھر میں بچہ رہ گیا وہ سنبھالیں گے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو سورۃ النساء میں ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے میراث کے احکامات اور مسائل کو بیان فرمایا۔ حالانکہ دیکھیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اور ایک مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ قرآن کریم نے مسائل کو اپنا موضوع نہیں بنایا، بلکہ احکامات کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ امت کو مسائل حدیث سے ملے ہیں، قرآن احکامات بیان کرتا ہے، حدیث اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، اور فقہا ان مسائل کو آسان کر کے امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے دین کی۔ لیکن ایک مسئلہ پورے قرآن کریم میں ایسا ہے، آپ علماء سے پوچھ لیں،
اور آپ تفسیر کی کتابیں دیکھ لیں، ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں قرآن کریم نے ایک ایک مسئلے کو کھولا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ان کو اتنی میراث ملے گی، اگر شوہر مر جائے بیوہ رہ جائے اس کو اتنا ملے گا، اگر بیوہ کے ساتھ بچے بھی ہے اس کو اتنا ملے گا، اگر والدین بھی ہے اس کو اتنا ملے گا۔ میراث کے مسائل کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کے اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی وہ شعبہ تھا کہ جس میں بہت ظلم ہوا، اور زمانے جاہلیت میں یہ تصور نہیں تھا کہ عورت کو میراث ملے، بچی کو میراث ملے۔ وہ کہتے تھے بھئی جو عورت سارا دن گھر میں گزارتی ہے اس کو کیا حق ہے کہ میراث دی جائے، جو گھوڑے پر بیٹھ کر میدان جنگ میں نہیں آ سکتی اس کو کیا حق ہے کہ ہم اس کو میراث دیں۔ کوئی سوال اور تصور ہی نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی برکت سے، آپ کی شفقت سے اللہ پاک نے اس امت کے عورتوں کو میراث میں شریک کیا، ان کو حقوق دیے، اور بہت سخت وعید بیان ہوئی کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کی میراث کا ایک ٹکڑا کھا لے، اور فرمائے جو اگر کسی کے میراث کا ایک حق کھائے گا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، فرمائے جس نے وارث کے میراث کا حق مار دیا اللہ پاک اس کو اس کے جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ اتنی سخت وعید۔ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں کہ قبائلی نظام میں، گاؤں دیہاتوں میں کتنا یہ ایک تصور ہے کہ بہن کو میراث نہیں ہے، آج بھی ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار ذمہ دار لوگ جو دنیا کے اعتبار سے ایک حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب میراث کی بات آتی ہے کہتے ہیں بہن کی نہیں ہے میراث۔ کیوں نہیں ہے؟ کہتے بھئی ہم نے اس کی شادی پہ خرچہ کیا ہے۔ تو خان صاحب آپ کی شادی پہ بھی تو خرچہ ہوا ہے، کیا لڑکے کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوتا؟ یہ جو بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہے، جو کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، یہ جو کپڑے بنتے ہیں، یہ سب یہ خرچہ نہیں ہے؟ صرف اس بچی کو جو جہیز دیا گیا اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے میراث کا حق گیا۔ اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی میراث رہ جائے تو یہ ورثہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا احساس کرنا، پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر اس کو شرعی ترتیب پہ حل کرنا۔ بعض دفعہ خود بیٹھ جاتے ہیں، بھئی جرگہ بیٹھ گیا، آپ کے اتنے، آپ کے اتنے، آپ کے اتنے، آپ کے اتنے۔ یہ کوئی انسان کو اختیار تھوڑی دیا گیا، یہ تو شرعی مسئلہ ہے۔ ہم علماء کے پاس، مفتیان کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے پوری ترتیب رکھیں گے، مرنے والے پر قرض ہے نہیں ہے، اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے نہیں کی ہے، یہ ساری صورتحال، پھر اس کے بعد میراث کی تقسیم ہو۔ تو دوسری بات سورہ نساء میں میراث کے احکامات۔ تیسری بات جو سورۃ النساء میں ہے، اللہ پاک نے ان رشتوں کو تفصیل سے بیان کیا کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور جن رشتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ چونکہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، متبعین ہیں، یہ سب سے صاف ستھرا پاکیزہ زندہ دین ہے۔ اس میں رشتوں کی بھی پہچان ہے، نسب کی بھی حفاظت ہے، حلال حرام کی بھی تمیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ انسان کا جہاں دل چاہا، جس وقت دل چاہا، یہ اپنی شہوت پوری کر لے۔ یہ تو سلیم الفطرت جانور بھی نہیں کرتا دوستو۔ آپ نے اگر جانوروں پہ غور کیا ہو کہ جانور بھی ایک ترتیب پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ جہاں اپنا جوڑا بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، الا ماشاءاللہ جو جنگلوں میں رہنے والے جانور ہو، کہتے ہیں وہ جنگلی جانور ہیں۔ تو اگر نعوذ باللہ کوئی انسان اس حالت تک پہنچ جائے کہ بھئی قضائے شہوت پوری کرے جہاں اس کا دل چاہے۔ آج کل کی مغربی دنیا کی محنت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس ترتیب پر لے آئے کہ جو وقتاً فوقتاً سال میں ایک مرتبہ ہمیں یہ آوازیں اور یہ نعرے سنائی دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے دوستو؟ یہ کوئی اتفاقیات نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا سادہ اور غافل رکھا ہوا ہے کہ شاید بھئی کوئی اتفاقیات ہو رہے ہیں اور بس عورتیں نکل آئی، انہوں نے کہا جی میرا جسم میری مرضی۔ نہیں، اس کے پیچھے کافر اور باطل کا وہ ذہن ہے، وہ سالوں کی محنت آج عروج پہ آ رہی ہے دوست۔ پوری دنیا میں کہیں نہیں، ہمارے ملک میں کیوں ہو رہی؟
کوئی وجہ تو ہو، اس کے پیچھے کوئی سبب تو ہو، وہ کیا ہے؟ اس کو بالکل ایسا معاشرہ جانوروں والا بنا دیا جائے جہاں انسان کا دل چاہے وہ اپنی شہوت کو پوری کر لے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو نکاح کی نعمت اللہ نے اس امت کو دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی برکت سے انسان رشتوں کی پہچان کرتا ہے۔ نکاح وہ خوبصورت نظام ہے کہ جس کی وجہ سے آج اس چھوٹے سے مجمع میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں بھئی یہ میرے بھائی ہے، وہ میرے ماموں ہیں، وہ میرے کزن ہیں، یہ میرے پھپھی زاد ہیں، یہ رشتے کیسے بنے دوست؟ نکاح ہے تو یہ رشتے بنے نا۔ اگر نکاح نہیں ہوتا تو کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا میں کس کا بیٹا ہوں، کس کی اولاد ہوں، میرے والد کون تھے۔ وہ جانوروں والا نظام۔ اس لیے سورہ نساء میں اللہ پاک نے رشتوں کی ترتیب بتائی، کون سے رشتے حلال ہے، کون سے رشتے حرام ہیں۔ چوتھی بات، اللہ پاک نے اس امت کو حکم دیا کہ تمہارے ذمے جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو حقدار تک پہنچا دو۔ یہ تمہاری دینی، اخلاقی، شرعی ذمہ داری ہے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کی پاسداری کرنا یہ ایک مسلمان کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے دوستو۔ خیانت یہ اس امت کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہم بگڑ گئے، جس کی چیز ہاتھ آ گئی استعمال کر لی، جس کا ہاتھ چل گیا اس نے چلا دیا۔ اب تو انسان اتنا جری ہو گیا ہے، کہتے ہیں بھئی جس کی واری ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پائی کا حساب ہے دوستو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ظلمن کسی سے ایک دانق لیا، ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ، ایک دانق بھی ظلمن لیا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس لینے والے کی 700 مقبول نمازیں لے کر اس کو دے دیں گے، ایک دانق کے بدلے میں۔ اب کوئی کروڑوں کھا لے، کوئی اربوں کھا لے، کوئی زمینیں ہڑپ لے، کوئی جائیدادیں مار لے، تو کیا خیال ہے یہ ایسے ہی مستیوں میں زندگی گزر گئی اور پھر کامیاب ہو گئے؟ بہت بڑی مصیبت انسان گردن پہ مول لے لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، امانت کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط۔ کسی کی چیز اٹھائیں، پوچھ کر لیں۔ یہاں تک کہ آپ واش روم جا رہے ہیں، آپ کے چپل نہیں مل رہے، ہم نے تو بھائی جس کے چپل پڑے پہن کے چلے گئے، اب وہ آ کے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کو بھی علماء نے لکھا کہ یہ بھی ظلم ہے۔ لہٰذا جو چیز جس کی ہے اس سے پوچھ کر انسان لے اور اس کو واپس کرے۔ پانچویں بات جو سورۃ النساء میں ہے، اللہ پاک نے ایک ایسے گناہ کا ذکر کیا کہ جس پر شرک کے بعد سب سے زیادہ سخت وعید آئی ہے دوستو۔ آپ جانتے ہیں کہ شرک وہ گناہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی حالت شرک میں دنیا سے چلا جائے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ لیکن باقی جتنے گناہ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہوں، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دن ضرور آئے گا، اپنی سزا بھگت کے چلا جائے گا۔ لیکن ایک گناہ اس سے مستثنا ہے، وہ کون سا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جس نے کسی ایک مومن مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، قتل عمد ایک مسلمان کا، ایک کا، فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ دیکھ لیں ترجمہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہیں آپ جا کے، فرمایا اللہ پاک نے کہ اس کا بدلہ یہ کہ یہ قاتل ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ ایک مسلمان اگر زمین پہ جان بوجھ کے قتل ہو جائے، اور آج میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، شاید دنیا میں سب سے آسان کام، ارزاں کام وہ مسلمان کا خون بہانا۔ کتنے مسلمان آج ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آپ دیکھیں، اپنے بھی مار رہے ہیں، کافر بھی مار رہے ہیں، غیر بھی مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھی ہم مار رہے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ
یہ احساس نہیں رہا کہ ایک مسلمان کی جان اللہ کے ہاں کتنی قدر و قیمت رکھتی اور اس کے ناحق خون کے گرنے سے اللہ پاک کتنا ناراض ہوتا۔ یہ مصیبتیں جو آج ہم پر مسلط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قتل عام ہے، لوٹ مار کی، پیسے بھی چھینے، جان بھی لے لی۔ ذرا کسی کے ساتھ منہ ماری ہوئی، غصہ آیا، جا کے بندوق گھر سے لائے، اس کو مار دیا۔ یہ عام ہے بالکل معاشرے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، انسان کو پناہ مانگنی چاہیے ایسے گناہ سے۔ چھٹی اور آخری بات جو سورۃ النساء میں ہے، اللہ پاک نے دو خاص قسم کی نمازوں کا ذکر کیا۔ خاص اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز تو نماز ہوتی ہے، لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے نماز کی ترتیب اور طریقے میں فرق پیدا کر دیا۔ ایک موقع ہے صلاۃ الخوف کا اور ایک موقع ہے صلاۃ السفر کا۔ خوف کا مطلب یہ کہ اگر مسلمان حالت جنگ میں ہو، دشمن آ گیا ہے، سر پہ کھڑا ہو گیا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں اس حالت میں بھی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ترک کر دو۔ ہمارے لیے جو سبق ہے نا اس میں وہ یہ ہے، ہم حالانکہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر دشمن سر پہ کھڑا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا کرے؟ مسلمان ترتیب بنا لے۔ امام مسلمانوں کے دو حصے بنائے، ایک حصے کو اپنے پیچھے صف بنا کے کھڑا کر دے، دوسرے کو ہتھیار دے کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دے۔ دوسرا حصہ نماز نہیں پڑھے، پہلا والا نماز میں شریک ہو جائے۔ جب ایک رکعت ہو جائے، یہ پہلا حصہ پیچھے چلا جائے، دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، دوسرا والا آگے آ کے امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ یہ ساری چلت پھرت نماز میں ہو رہی ہے دوست۔ یہ تو بہت تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں آپ کو اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ نے غور کیا کہ ایک جماعت امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کے چلی گئی، دوسری آ کے امام کے پیچھے پڑھ رہی ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ اتنی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں۔ نہیں، جماعت کی اہمیت کو آپ دیکھیں، جماعت کی اہمیت کو اس حالت میں بھی باقی رکھا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اور دوسری نماز ہے سفر کی نماز۔ جب انسان شرعی مسافر بنتا ہے، شرعی مسافر وہ کہلاتا ہے کہ جو اپنے شہر کی آبادی سے 48 میل یا 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ کر لے۔ 48 میل یا 78 کلومیٹر اپنے شہر کی آبادی سے دور جانے کا ارادہ کر لے، اور جہاں جا رہا ہو وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو۔ یہ دو شرائط ہیں۔ تو جس آدمی کی یہ نیت ہو اور وہ سفر کے لیے نکلے، تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ قصر کا مطلب کیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ کتنی رکعتیں ہو جائیں گی؟ 2 نمازیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء۔ یہ 3 نمازیں جب یہ پڑھے گا اکیلے یا مسافر امام کے پیچھے، تو 4 کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 2۔ باقی فجر میں کیا ہوگا دوستو؟ وہ 1 ہو جائے گی۔ فجر 2 کی 2 رہے گی، اور مغرب 1.5 ہو جائے گی۔ 1.5 تو نہیں ہو سکتی نا، تو وہ 3 اپنی جگہ پر 3 رہے گی۔ سمجھ گئے؟ تو فرق کتنی نمازوں میں آیا؟ 3 نمازوں میں، ظہر، عصر اور عشاء۔ ایک بات۔ اب رہا ایک اہم مسئلہ، آخری بات، کہ سفر میں سنت اور نفل کا کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ جلدی میں ہیں، مثلا گاڑی والے نے کہا بھئی 5 منٹ دے رہا ہوں پھر جا رہا ہوں، تو پھر تو لمبی لمبی نوافل سنتیں نہیں پڑھنی، پھر تو فرض پڑھنے۔ فرض پڑھیں اور گاڑی میں بیٹھیں، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا۔ جب اللہ پاک نے آپ کی فرض مختصر کی تو آپ سنت اور نفل کیسے ادا کریں؟ ہاں، اگر آپ کو لگے کہ جی اس نے کہا آدھا گھنٹہ رکنا ہے، کھانا کھائیں، آرام کرے، وضو کرے، جو کرے، پھر آپ کی مرضی، آپ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔